شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خبردان کے ناظرین، السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احسان اقبال ہوں۔ جیسا کہ ناظرین محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں، شہدائے کربلا کی یاد میں بہت سی محافل اور ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج ناظرین 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو ہم نے اپنے چینل کے مطابق آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو مولا حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا جس کو ذوالجناح کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ جو ذوالجناح گھوڑا ہے یہ کہاں سے آیا تھا۔ 10 محرم الحرام کی نسبت سے ہم ایک بہت ہی اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جو بھی باتیں یہاں پر ڈسکس کریں گے یا آپ لوگوں کو پہنچائیں گے، یہ ہماری سرچ ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، تو ہم وہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ذوالجناح آیا کہاں سے اور پھر اس کے بعد کہاں پر گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حسین ابن علی کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کے پیچھے چلتے جاؤ اور تم جنت پہنچ جاؤ گے۔ اگر ذوالجناح کی تعارف پر جائیں تو ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا جو اصلی نام تھا وہ مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن ناظرین یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جو ہے وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی جو منسوبیت ہے ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ کوہ طور پر بھی ذوالجناح کی وفا کا چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک اسرائیلی گناہگار نے کہا، اے خدا کے نبی، میں بڑا عاصی ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کیجیے گا تاکہ میرے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ کلیم اللہ نے اس کی وکالت کی، جواب ملا، اے موسیٰ، آپ جو مانگو میں وہ دوں گا، اور جس کی طلب مغفرت مانگو بخش دوں گا، مگر قاتل حسین علیہ السلام کی بخشش نہیں ہے۔ عرض کیا، حسین علیہ السلام کون ہے؟ خطاب ہوا، وہ وہی جس کا ذکر کوہ طور پر ہو چکا ہے۔ کہا، ان کو کون قتل کرے گا؟ فرمایا، ان کے نانا علیہ السلام کی بدبخت اور سرکش امت۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی یہ نسل ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ لیکن ناظرین بعض جو مورخین ہیں یہ ذوالجناح کو کوئی عام گھوڑا نہیں تصور کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 21 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ اور بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جس سے یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا،
جیسے کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الصدق کا گواہ ہے، اور اللہ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتہ کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ کون لوگ عہد الصدق پر قائم رہے۔ ذوالجناح بھی قانون قدرت کے مطابق واقعہ کربلا کا گواہ ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ذوالجناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا۔ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ بادشاہ مقوقس کے جو کارندے تھے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس گھوڑے کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ناظرین، ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا، لہٰذا یہ پتہ چلا یہ ذوالجناح حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں قدرت کا راز یہ ہے، آئندہ جب بھی ذکر ذوالجناح ہو فقط راہوار حسینی کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تازہ ہو۔ اور ذوالجناح کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے اس پر سواری کی۔ یہاں پر آپ کو بہت سے گھوڑوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن میں ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً بھجوائے تھے، اور یہ گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑے اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، اور بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے اور میں نے آسمانی کتابوں میں ان کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ گھوڑے اپنے پوتے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے کی سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، دوسرے کا نام میمون رکھا، اور ایک کا نام ذوالجناح رکھا۔ اس کے بعد ایک گھوڑا بچا جس کا نام طاویہ رکھا گیا۔ سیف بن ذی یزن نے گھوڑے دینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت کی دعا کی التجا کی تھی۔ علامہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں درج کیا ہے کہ مرتجز کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے خریدا تھا، جبکہ اہل سنت مورخین کہتے ہیں کہ ثقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور گھوڑا ہے اسی کو ذوالجناح کہتے ہیں، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا، اور چند مورخین کے نزدیک عقاب اور ذوالجناح ایک ہی گھوڑے کے دو نام ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناح نام کا ایک گھوڑا تھا جسے بعد میں ذوالجناح کہا جانے لگا۔ جس وقت امیر کائنات یمن تشریف لے گئے تو شہر بن بازان نے شایان شان استقبال کیا اور اپنے محل میں لے گئے۔ امیر کائنات نے ایک ہفتہ تک یہاں قیام فرمایا اور تمام اہل یمن اسلامی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہے۔ شہنشاہ یمن نے عرض کیا، آقا ہمارا ہمیری قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے کہ عرب کی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، انہی میں سے ایک یہ گھوڑی بھی ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا، ہم وہ گھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر بن بازان کے حکم پر اس کا ایک غلام گھوڑی دربار کے باہر لے آیا۔ امیر کائنات نے باہر جا کر گھوڑی کو دیکھا اور دریافت فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ شہر بن بازان نے بتایا کہ اس کا نام مجلی ہے۔ امیر کائنات نے اس غلام سے فرمایا، ذرا اس کو ہمارے سامنے دوڑایا جائے تاکہ ہم اس کے قدم دیکھیں۔ غلام نے حکم کی تکمیل کی۔ اس دوران امیر کائنات نے نگاہ فرمائی، گھوڑی 4 قدم چلتی ہے، پھر پیچھے دیکھتی ہے اور بوجہ فراق ہنہناتی ہے، پھر چند قدم آگے چلتی ہے، پھر ہنہناتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ امیر کائنات نے شہنشاہ یمن کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس گھوڑی کے انداز بتاتے ہیں جیسے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کیا واقعی اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور واقعی اس کا ایک بچہ ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا، وہ تم نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ شہنشاہ یمن نے کہا، حضور ہمیں دینے سے انکار تو نہیں ہے مگر اس کا بچہ بیمار ہے۔ تو امیر کائنات نے فرمایا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس بچے کو کیا بیماری ہے۔ شہنشاہ یمن نے عرض کیا، حضور ہمیں خود نہیں معلوم اسے کیا بیماری ہے مگر اس کی عادات بہت عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ہمیں تفصیل دی جائے کہ یہ کس طرح کی حرکات کرتا ہے، تو اس نے کہا، آقا یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کیا بیماری ہے مگر جس دن سے پیدا ہوا ہے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ 3 دن تک تو اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو برستے رہتے ہیں۔ ہمارے شہر سے ریت کا ایک ٹیلہ ہے، جس وقت سخت گرمی ہوتی ہے، گرم لو چل رہی ہوتی ہے تو زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات زوال آفتاب کے وقت وہ شہر چھوڑ دیتا ہے اور دانہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ گرم ٹیلے پر جا کر کھڑا ہوتا ہے، پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پہلے دائیں پہلو پھر بائیں پہلو کے بل گرم زمین پر سوتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، مدینہ کی جانب منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے یا پھر دوڑ پڑتا ہے۔ شہنشاہ یمن جب تفصیل بتا رہے تھے تو امیر کائنات روتے رہے، پھر فرمایا، شہنشاہ یمن وہ تو ہمارے کام کا ہے، چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، حضور وہ اب بھی اس ٹیلے پر موجود ہوگا۔ امیر کائنات شہر سے باہر تشریف لے گئے، ریت کے پاس ٹیلے پر دیکھا تو وہ دائیں پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ مولا علیہ السلام جب اس کے قریب آئے تو وہ مولا علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتے ہی دوڑ کر حضور کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ امیر کائنات نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں، درد کے دریا نے صبر کے بند توڑ کر بہنا شروع کر دیا۔ امیر کائنات کافی دیر تک اس کے گلے میں باہیں ڈالے گریا کرتے رہے، اسے پیار کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ابھی سے یہ تیور اپنا لیے ہیں، وہ وقت ابھی بہت دور ہے۔ امیر کائنات نے پوچھا کہ مجلی کے اس بچے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے عرض کیا،
حضور اس کا نام مرتجز ہے۔ یہ نام سن کر امیر کائنات نے فرمایا اے شہنشاہ یمن، ہم اس سے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ آقا ہر چیز کے آپ مالک ہیں، جو چیز چاہیں ساتھ لے جائیں۔ مولا نے کہا ہمیں صرف یہ بچہ اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ القصہ امیر کائنات مرتجز کو یمن سے مدینے اپنے ساتھ لے آئے۔ دستور کے مطابق شہر سے باہر قیام ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کی خاطر شہر سے باہر تشریف لائے، مگر انداز یہ تھا آپ ناکہ پر تشریف فرما تھے۔ حسنین شریفین سلام اللہ علیہ اپنے نانا کے ساتھ ناکہ پر سوار تھے۔ امیر کائنات نے شہنشاہ انبیاء کا استقبال کیا۔